اچھا، اب یہ تو بات صاف ہوگی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی گورنر تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے، یہ بھی بنو امیہ کے گورنر تھے، لیکن انہوں نے نماز کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ وہ تکبیرات انتقال اونچی ہی کہا کرتے تھے، وہ آہستہ نہیں کہا کرتے تھے، یا انہوں نے کہنا بند نہیں کی تھی۔ ایک بات اس بارے میں ایک دو جھوٹی روایات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے الام میں ایک سند ذکر کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ابراہیم بن محمد متروک، تو ایک متروک بندے کی روایت کیسے قبول کی جا سکتی ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، جو صحیح ثابت سند ہے اس کے مقابلے میں؟ ویسے بھی یہ مردود ہے، تو ایک صحیح سند ہمارے پاس موجود ہے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو مرزا صاحب آپ نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ بنی امیہ کے گورنروں نے نماز کی حالت بگاڑ دی تھی یا سنت طریقہ چھوڑ دیا تھا، یہ بالکل غلط ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے قطعاً ثابت نہیں۔ اب رہ گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا تو یہ ہے کہ ان کے دور میں ایسے ہوا، لیکن بعض روایات ایسی بھی ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے مثال کے طور پر 19881 نمبر 19881، اس میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے ان تکبیروں کو کس نے چھوڑا تھا؟ یہ جو تکبیرات انتقال ہیں نا، انہیں چھوڑنے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو راوی نے بتایا کہ عثمان بن عفان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی آواز کمزور ہو گئی تو انہوں نے پھر تکبیرات انتقال اونچی کہنا چھوڑ دیں، پھر آہستہ کہتے ہوں گے یا کہنا ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ خالد حذاء سے آگے الرجل، رجل مبہم ہے۔ بعض سندیں جو جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ ہے، اس میں یہاں غیلان بن جریر ہیں، یعنی الرجل، رجل کی جگہ پر غیلان بن جریر ہیں، لیکن جن روایات میں غیلان بن جریر کا نام موجود ہے ان روایات میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مذکور نہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تکبیرات انتقال کہنا چھوڑیں۔ جن اس روایت میں موجود ہے تو اس میں الرجل وہ مبہم ہے، اب پتہ نہیں کون ہے۔ خالد حذاء نے الرجل کہا، یہ رجل کون ہے اس کا معلوم نہیں۔ جہاں غیلان بن جریر ثقہ راوی کا واسطہ ہے وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، اور جہاں رجل مبہم ہے جو سند ضعیف ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوا۔ دنیا میں ہمیں کوئی ایک صحیح سند نہیں ملی جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیاد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی، ان کے جو بھائی تھے، تکبیرات انتقال کہنا چھوڑ دی تھیں۔ وہ جو روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اس کی سند ابراہیم نخعی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔